سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعليها دار القرون الأولى. درود پڑھیں بر محمد. ایام عزائے فاطمیہ تاریخ کی وہ پرسوز اور غمناک ایام ہیں کہ جس میں ہم جمع ہو کر
پروردگار کے آخری رسول اور اس کے ولی کو ایک بیوی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس بیوی کے فضائل نہ زمین والے بیان کر سکتے ہیں اور نہ آسمان والے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اس بیوی کے فضائل بیان کرنا ہے، یا خدا بیان کرے گا، یا خدا کا رسول بیان کرے گا، یا خدا کے اولیاء بیان کریں گے۔ اس بیوی کی زندگی، مختصر دنیاوی زندگی، اتنے فضائل سے بھری ہوئی ہے کہ اگر کتابیں لکھنا چاہیں تو ختم ہو جائیں، لیکن فضائل ختم نہ ہوں۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام بی بی کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، اور آج اسی صفت کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک طولانی حدیث ہے، اس کے آخر کا یہ ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ہیا الصدیقۃ الکبریٰ، بی بی صدیقہ کبریٰ ہیں، یعنی صداقت میں آخری درجے پہ فائز ہیں۔ یہ لفظ سچائی اور لفظ صداقت آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس کی گہرائی کو دیکھنا ضروری ہے۔ بی بی کے شوہر کا لقب ہے صدیق، اور آپ کا لقب ہے صدیقہ۔ پروردگار نے ایک صدیق اور صدیقہ کا رابطہ برقرار کیا، اور قرآن نے آواز دی، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو ایسے دریا ہیں کہ جو ایک صدیق ہے اور دوسرا صدیقہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، کبھی ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو مولا جو آپ بی بی کو صدیقہ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سچائی اور صادق ہونا، ہر انسان چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے اور آپ اسے جھوٹا کہہ دیں تو اسے برا لگتا ہے۔ یعنی انسان اپنی فطرت میں اس بات کو جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک نقص ہے، جھوٹ ایک برائی ہے، یعنی اس کے اپوزٹ سچائی ایک کمال ہے۔ صدق سے کام لینا، سچائی سے کام لینا، یہ انسان کے اندر ایک کمال ہے۔ عام انسانوں کی سچائی کیا ہوتی ہے اور ان ہستیوں کی سچائی کیا ہوتی ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم سچا انسان اسے کہتے ہیں جو جیسا ہے ویسا بتا دے۔ بھائی سچائی کسے کہا جاتا ہے؟ کہا فلاں صاحب نے سچ بولا، یعنی بات جیسی تھی ویسے ہی بتا دی، نہ اس میں کچھ کمی کی نہ اس میں کچھ بڑھایا۔ آپ نے مجھے قبلہ آپ یہاں کئے بجے تشریف لائے؟ نہیں، ایک دم بتا دیا، ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پر آئے۔ آپ نے بھائی صاحب سچ بولا۔ آپ غور فرمائیں، اگر معاشرے کی بنیاد سچائی پہ قائم نہ ہو تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر معاشرے کی بنیاد سچائی پہ قائم نہ ہو، انسانوں کا ایک دوسرے پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔
کیونکہ نہیں معلوم سامنے والا سچ بول رہا ہے، سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے میرے پروردگار نے اپنے تمام انبیاء کو سچا بنا کر بھیجا، تاکہ یہ بھروسہ ہو جائے یہ جو کہہ رہے ہیں اسی کی کہہ رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، نہ اس میں کچھ بڑھاتے ہیں نہ اس میں کچھ گھٹاتے ہیں۔ اگر انسان 1% آ کے احتمال دے دے نعوذ باللہ کہ نبی اپنی طرف سے کچھ بڑھا دے گا، نبی اپنی طرف سے کچھ گھٹا دے گا، تو پھر اس کی بات خدا کی بات نہیں رہ جائے گی، اس کا کلام خدا کا کلام نہیں رہ جائے گا۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ نبی صادق ہو اور سچا ہو، اور یہی صفت معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ جناب ابو ذر کے بارے میں روایت ہے کہ ابو ذر اتنے سچے انسان ہیں کہ آسمان اور زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا نہیں دیکھا۔ اتنے بڑے سچے ہیں کہ آسمان اور زمین نے اس ذات سے بڑا کوئی سچا کائنات میں نہیں دیکھا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مخاطب عام انسان ہے۔ غور فرمائیے گا، یعنی یہ جو نبی فرما رہے ہیں کہ جناب ابو ذر اتنے بڑے سچے ہیں، یہ عام پبلک کے کمپیئر میں کہہ رہے ہیں۔ کبھی ابو ذر کا مقایسہ اہل بیت سے نہ کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو ذر وہ ہیں کہ جیسا ہوتا ہے ویسا بتاتے ہیں، یہ ہستیاں وہ ہیں جیسا بتاتی ہیں ویسا ہوتا ہے۔ کہا یہاں جو نبی نے مقایسہ کیا ہے وہ عام پبلک سے کیا ہے کہ عام انسانوں میں اگر تم دیکھو گے تو ابو ذر کی صداقت کمال پر نظر آئے گی، لیکن اگر ہستیوں سے مقایسہ کرو گے تو ابو ذر کا مقایسہ اہل بیت سے کبھی نہیں کیا جا سکتا، کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، لیکن سچائی کے حوالے سے بار بار اسلام نے تاکید کی کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے۔ آئے دیکھیں کیوں انسان سچا نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ بھئی کوئی تو وجہ ہوگی، کیونکہ انسان فطری طور پر چاہتا ہے سچ بولے، انسان فطری طور پر چاہتا ہے حق بولے، تو کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ سچ نہیں بول پاتا؟ کا پہلی وجہ جہالت، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے تو سچ کیسے بولے گا، تو اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیتا ہے تو بات جھوٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خوف اور ڈر، انسان خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر سچ بول دے گا تو نقصان ہو جائے گا، اگر سچ بولے گا تو کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی، تو خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ تیسری وجہ جو انسان سچ کا سہارا نہیں لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے وہ آگے جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو اگر یہ تینوں وجہ نہ ہو تو پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ آؤ ان ہستیوں کو دیکھیں۔ مولا فرما رہے ہی صدیقۃ الکبریٰ، بی بی صدیقہ کبریٰ ہے، اور علم کا وہ اندازہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آپ نے منبر کوفہ سے سنا کہ مولا نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھ لو علی سے جو پوچھنا ہے، اور اس کے علاوہ انہی کی اولاد کو حق ہے کہ یہ دعویٰ کریں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہار میں علامہ مجلسی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا تشریف لائے
بی بی نے مولا کو اپنے پاس بلایا. ادنو منی یا ابوالحسن، اے ابوالحسن میرے پاس آئیے. کیوں میرے پاس آئیے؟ بی بی وجہ بتاتی ہیں. ابوالحسن میرے پاس آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں خداوند متعال کیا خلق کر چکا ہے، کیا خلق کر رہا ہے، کیا خلق کرنے والا ہے. یعنی بی بی یہ بتانا چاہتی ہیں علی آپ مرد ہیں، آپ منبر کوفہ پہ دعوی سلونی کر سکتے ہیں، میں خاتون ہوں، لیکن دنیا یاد رکھے جیسے دعوی سلونی علی کا ہے ویسے ہی دعوی سلونی فاطمہ کا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. کیوں؟ کیونکہ انسان کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرے گا یا تو اس کا ربط ماضی اور گزشتہ سے ہوگا، یا حال سے ہوگا، یا آنے والے سے ہوگا. بی بی فرماتی ہے یا علی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا کیا خلق کر چکا ہے یہ ماضی کا مسئلہ ہے، خدا کیا خلق کر رہا ہے یہ حال کا مسئلہ ہے، خدا کیا خلق کرے گا یہ استقبال کا مسئلہ ہے. یعنی علم خداوند متعال اس ذات مقدس میں سما گیا ہے. جب جہالت ہے ہی نہیں تو پھر کذب آئے گا کہاں سے؟ کہا دیکھو جھوٹ وہ بولتے ہیں جن کے پاس جہالت ہوتی ہے. فاطمہ علم کا مرکز ہے، نہ جہالت آ سکتی ہے نہ کذب آ سکتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو نتیجہ لیں اس سے کہ اگر انسان اپنے علم کو بڑھاتا جائے تو خود بخود سچا بنتا چلا جاتا ہے. تو نہ ایسی ذات جیسا کوئی عالم ہوگا، نہ ایسی ذات جیسا کوئی صادق ہوگا. علم کل موجود ہے. دوسری وجہ کا دوسری وجہ ہے ڈر، خوف. انسان ڈرتا ہے، انسان کو خوف ہوتا ہے. آئے کائنات دیکھے، اس ذات کو تو اس وقت بھی خوف نہیں ہوا جب پورے مدینے والے ایک طرف جمع ہو گئے. اب بتا مدینے والے کیسے جمع ہوئے، اس کی وضاحت ضروری ہے. دیکھیں عزیزوں، معاشرے میں 3 طرح کے لوگ گروپ پائے جاتے ہیں. آپ کسی بھی معاشرے کو اٹھا لیں، اس میں یہ 3 طرح کے گروپ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے. اب وہ الگ بات ہے، کہیں کوئی گروپ زیادہ ہوتا ہے، کہیں کوئی گروپ کم ہوتا ہے، اس سے بات نہیں ہے. لیکن یہ تینوں کیٹیگری آپ کو مل جائے گی. کوئی بھی مسئلہ معاشرے میں پیش آئے، ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو فوراً حمایت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو مثال کے طور پر کوئی مسئلہ پیش آیا، فوراً ایک گروپ ہے اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو گیا. ایک گروپ ہوتا ہے جو مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً اس کے مد مقابل. لیکن ایک تیسرا گروپ بھی ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. میں نے اس گروپ کا نام رکھا ہے چپا گروپ. یہ نہ ساتھ دیتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے، اگر معاشرے کا ایک گروپ حق کی موافقت کر رہا ہے، دوسرا گروپ مخالفت کر رہا ہے، اور تیسرا کیا کر رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور تعجب کی بات تو یہ ہے معمولاً اس تیسرے گروپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. معمولاً جو تیسرا والا گروپ ہے ان کی کوانٹٹی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. ہم سے کیا مطلب، ارے ہونے دیجئے مولانا، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، کودے پڑے ہیں، کیا ضرورت ہے. اور فرمایا آپ نے اب
کبھی کبھی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر حق ہار جاتا ہے. آئیے میں مدینے سے آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمانوں کا ایک گروہ مولا کائنات کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا کہ ہم تو اسی کی بیعت کریں گے جس کی غدیر میں بیعت کی تھی. آئیے تاریخ سے پوچھیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تاریخ ان کی تعداد کتنی بتاتی ہے؟ 5 یا 7؟ چلیے 7 لے لیتے ہیں. لیکن ایک اور گروپ تھا جس نے حق کی مخالفت کی. اس نے کہا نہیں، ہم تو ایک نیا سلسلہ قائم کریں گے. آئیے تاریخ سے پوچھیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 5 یا 7؟ 10؟ اس سے زیادہ تھوڑی تھی. سوال یہ ہے اب اگر ان دونوں گروپ کا مقایسہ کیا جائے تو کون سا گروپ زیادہ طاقتور ہے؟ وہ گروپ جو مولا کے گھر میں موجود ہے، اس میں ایک منا اہل البیت ہے، اس میں ایک سیف الاسلام ہے، اس میں ایک کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، اور اس میں خود صاحب ذوالفقار ہے. یعنی اس گروپ کا ایک ایک فرد پورے مدینے والوں سے زیادہ قوی ہے ایسا یا نہیں ہے؟ بھائی اس گروپ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آگے کہہ دیا جائے ہمیں ان کا کیا نہیں. جناب ابو ذر ہیں، جناب عمار ہیں، جناب سلمان ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، اتنی عظیم شخصیتیں ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ کہ ہم لوگ تاریخ سنتے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بریکٹ میں ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں تاکہ آپ سمجھیں کیوں میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، پروردگار نے تجھے 2 بار زندگی کرنے کا موقع نہیں دیا ہے. دیا ہے کسی کو؟ ایک ہی زندگی تو دی ہے. تو مولا فرماتے ہیں جب تجھے ایک زندگی دی ہے تو اس ایک زندگی میں تجربہ کر کے عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تو اپنی پوری عمر تجربہ کرنے میں لگا دے گا تو عمل کب کرے گا؟ اگر 2 زندگی دی ہوتی تو معاملہ حل تھا، ایک میں تجربہ کرتے اور ایک میں عمل کرتے. لیکن زندگی دی ہے ایک. اب انسان کرے تو کیا کرے؟ تجربہ کرے یا عمل کرے؟ مولا کہتے ہیں اے انسان، تاریخ سے تجربہ حاصل کر، تاریخ سے تجربہ حاصل کر اور اپنی زندگی میں عمل کر. تاریخ وہ اہم موڑ ہے جہاں انسان دیکھتا ہے کہ فقط اس میں کھیلنے والے بدلتے ہیں، قانون نہیں بدلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حق اور باطل کا ٹکراؤ جناب آدم سے شروع ہوا ہے، ابھی تک موجود رہتا ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کبھی ایک طرف جناب آدم ہوتے ہیں، دوسری طرف شیطان ہوتا ہے. کبھی ایک طرف جناب نوح ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کی امت ہوتی ہے. کبھی فرعون ہوتا ہے، موسیٰ ہوتے ہیں، نمرود ہوتا ہے، ابراہیم ہوتے ہیں. جگہ بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہ تاریخ کا ایک موڑ آتا ہے. ایک طرف یزید ہوتا ہے، دوسری طرف حسین ہوتے ہیں. حسین اس طرح سے حق کو بلند کر دیتے ہیں کہ اب تاریخ کہہ نہیں سکتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. کہا آج سے حق کا نام حسین رکھا جائے گا، باطل کا نام یزید رکھا جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، یا عباس، یا اللہم صلی اللہ علیہ. اسے کہا جاتا ہے تاریخ اور ہسٹری.
تو مدینے میں کیا ہوا اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا. صرف ایسے ہی سن کے گزریے نہیں, بلکہ اس کے اندر جانچ کیجئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ دونوں طرف گروپ تقریباً کوانٹٹی کے اعتبار سے برابر ہیں, لیکن پھر بھی جیت کس کی ہوئی ظاہری طور پر؟ مخالف کی. کیوں ایسا ہو گیا؟ آج تک اس پہ غور کیا آپ نے؟ یہ ہوا اس لیے, دیکھیں ایک غلط سوچ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حق, کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے بیان کروں گا, حق اور باطل ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری چیز بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نیوٹرل. ہمارے معاشرے میں بعض نیوٹرل انسان بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں. اما ان کو دیکھیے تو کچھ کسی چیز میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, انہیں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. اما دیکھیے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. قبلہ ہر جگہ نیوٹرل ہونا صحیح نہیں ہوتا. کیوں؟ چلیے آج ہی اسی مسئلے کو بیان کیے دیتا ہوں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کا, کس کا ٹکراؤ؟ حق اور باطل کا. تو اگر انسان حق کو چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ میں نے باطل کو بھی چھوڑ دیا ہے, تو یقین مانیے ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ حق کو چھوڑنے کا مطلب ہی ہے باطل, اور باطل کو چھوڑنے کا مطلب ہی ہے حق. یہاں پر کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں. مدینے والوں کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دونوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, لیکن تاریخ نے بتایا کہ تم نے چپ رہ کے علی کی مخالفت کی, دوسروں کا ساتھ دے دیا. کیونکہ تم چپ رہے لہٰذا جسے غدیر میں مولا بنایا گیا تھا اسے گھر میں بیٹھنا پڑا اور دوسروں کو خلافت دے دی گئی. کیوں؟ کیونکہ تم نے چپ رہ کے باطل کا ساتھ دیا ہے, حق کا ساتھ نہیں دیا ہے. درود پڑھیں بر محمد آل محمد. ہے اب جو بعض لوگ کے بہرحال گلے سے بات نہیں اترتی ہے, کہتے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم نہج البلاغہ سے دلیل لے کے آتے ہیں کہ چپ رہنا چاہیے. ہاں میں اپنے خلاف خود ہی دلیل پیش کر دوں تاکہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں, کیونکہ ابھی پبلک کو لگتا ہے کہ بھائی مولانا ایک ہی اینگل سے بات کر رہے ہیں. جی نہیں, پورے مسئلے کو سمجھیے. نہج البلاغہ جسے جمع کیا ہے سید رضی نے, میں یہ بیان نہیں کرتا تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا نہیں, یہ کہنا پڑے گا بار بار کہ نہج البلاغہ مولا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ سید رضی ایک عالم دین گزرے ہیں 5ویں صدی میں, انہی نے آ کے مولا کے کلمات کو جمع کیا ہے, اور وہ بھی سب نہیں, تھوڑے سے مولا کے خطبے جمع کیے, تھوڑے سے مولا کے لیٹر جمع کیے, اور تھوڑے سے مولا کے کلمات قصار یعنی چھوٹی چھوٹی حکمتیں جمع کی ہیں, اور اس کو جمع کر کے اس کتاب کا نام رکھ دیا ہے نہج البلاغہ. ابھی چند سال پہلے ایک عالم دین ہے آیت اللہ قبانچی, انہی نے تاریخ میں جہاں جہاں پر بھی مولا کا کلام آیا ہے اسے جمع کیا. 13 جلد کتاب بنی ہے. کیا جلد؟ 13. اور نہج البلاغہ کیا جلد ہے؟ نہج البلاغہ کیا جلد ہے؟ 1 جلد. اور یہ 13 جلد بھی وہ ہے جس میں مولا کا سب کلام نہیں ہے, صرف وہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک, تو اس کو صحیح سے سمجھیے. تو مولا نے جتنی بھی گفتگو کی ہے تقریباً 30 سال میں, اس کا ایک حصہ ہم تک پہنچا ہے, تو وہ بنی ہے 13 جلد کتاب. اس میں سے کچھ چنا گیا ہے تو بنی ہے نہج البلاغہ.
نہج البلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے، پہلا حصہ مولا کے خطبے ہیں، جو مثلا مولا نے جمعے میں خطبہ دیا ہے، عید کے ٹائم پہ خطبہ دیا ہے، لشکر جنگ پہ جا رہا ہے تب خطبہ دیا ہے، لشکر جنگ سے واپس آیا ہے تب خطبہ دیا ہے، جنگ کے درمیان مولا نے خطبہ دیا ہے، تو ان خطبوں میں سے کچھ کو چن کے اس میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا حصہ مولا کے خطوط ہیں، جو مولا نے لوگوں کو کیا کیا ہے، خط لکھے ہیں۔ اور تیسرا حصہ کلمات قصار ہے۔ کلمات قصار جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں کی پہلی حدیث، اب ڈھونڈنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا نا۔ نہج البلاغہ جب آپ کھولیں گے تو اس کے تیسرے پارٹ میں جائیے گا، پہلی حدیث دیکھ لیے گا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضلع فیحلب۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو فتنے میں اس اونٹ کے بچے کی طرح ہو جاؤ جو ابھی 2 سال کا ہے، نہ جس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے کیونکہ چھوٹا ہے تو آپ سوار نہیں ہو سکتے اس کے اوپر، اور نہ ہی اس کا دودھ لیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا ہے، تو نہ سواری کا فائدہ دے رہا ہے نہ دودھ کا فائدہ دے رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی چپ، کوئی دونوں طرف سے کسی طرف کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اب یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیے مولا خود فرما رہے ہیں کہ نہ یہ کرو نہ وہ کرو، ایسے ہو جاؤ کہ نہ ادھر کا ساتھ دو نہ ادھر کا ساتھ دو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور فرما لیا آپ نے؟ ہاں۔ اب یہ کیسے مسئلہ حل ہو کہ آخر کرنا کیا ہے؟ چپ رہنا ہے یا بولنا ہے؟ چپ رہنا ہے یا ساتھ؟ دیکھیے ان ہستیوں نے سب کچھ بتا دیا ہے، مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور فرمائیے۔ یاد رکھیے جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ 3 سچویشن پیش آ سکتی ہیں، صرف 3، چوتھی نہیں۔ پہلی سچویشن، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے۔ دوسری سچویشن، دونوں طرف باطل ہے۔ تیسری سچویشن، دونوں طرف حق ہے لیکن ان 3 میں سے ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سا آپشن نہیں ہو سکتا؟ دونوں طرف حق ہو۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ دیکھو یہ سب کے سب حق ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حق اور حق میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بولتا ہے دوسرا تائید کرتا ہے، ایک قانون بتاتا ہے دوسرا عمل کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے تیسرا پھیلاتا رہتا ہے۔ علی قانون بتا رہے ہیں، حسین عمل کر رہے ہیں، سجاد پھیلا رہے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، یا عباس یا عباس، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ حق اور حق کے بارے میں یہ کہنا کہ ٹکراؤ ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے جہاں یا حق ہو اور باطل ہو یا دونوں باطل ہو۔ حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا عزیزوں، اگر ہمارے معاشرے میں ٹکراؤ ہو جائے تو یقینی طور پر مان لیجئے گا یا دونوں باطل ہیں یا ایک باطل ہے، یا دونوں باطل ہیں یا ایک باطل ہے۔ میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اختلاف الگ چیز ہے، ٹکراؤ الگ چیز ہے، ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے۔
تو دو آپشن بچے ہمارے پاس، یا دونوں طرف باطل یا ایک طرف حق اور ایک طرف باطل۔ اب دیکھیے مولا کس سچویشن کو بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ نے کیونکہ یہ زمانہ دیکھا، مولا نے یہ کلام کب کہا ہے؟ یہ کلام کہا ہے اسلام جب آیا ہے اس کی شروعات میں، اور مثال ہم کو ملی ہے تاریخ میں چھٹے امام کے زمانے میں۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے، ایک کا نام بنی امیہ، ایک کا نام بنی عباس۔ یہ دونوں ٹکرائے، مجھے بتائیے میرے مولا نے کس کا ساتھ دیا؟ کسی کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا اس حدیث پر عمل کر رہے تھے۔ کہا دیکھو یہاں پر مولا نے کہا ہے کن فی الفتنہ، جب فتنہ ہو تو چپ بیٹھنا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں باطل اور باطل آپس میں ٹکراتا ہے۔ اگر باطل باطل ٹکرا جائے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کا ساتھ دے دو، یہاں پہ چپ بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر حق اور باطل ٹکرا جائے تو وہاں چپ نہیں بیٹھا جاتا ہے، وہاں کربلا بنائی جاتی ہے، شہادت دی جاتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا نعرہ حیدری، یا علی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اس قانون کو خوب صحیح سے سمجھیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے حق اور باطل کے ٹکراؤ کو ہم باطل اور باطل کا ٹکراؤ سمجھ بیٹھے۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ تم کسی کا بھی ساتھ نہ دو، نہیں۔ انسان جب تک حق پرست نہ بن جائے اس حق الہی کا انتظار کیسے کر سکتا ہے؟ کہا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کس کے لیے اللہم عجل پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے دعائے فرج پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے سلامتی کا صدقہ دے رہے ہو؟ کہا یہ وہ ہے جو عین حق ہے، یہ عین حق ہے۔ جب تک کہ اپنا مزاج حق پرستی کا نہیں بنا لو گے تب تک امام آنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو حق پرستوں کی ضرورت ہے، چپ بیٹھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے تو باطل اور باطل کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا۔ بنو امیہ اور بنی عباس کا زمانہ نہیں ہوگا، یزید اور حسین کا زمانہ ہوگا۔ ایک طرف امام حسین بن کے آئیں گے، دوسری طرف مخالف یزید بن کے مخالفت کرے گا۔ لہٰذا انسان کو اس مسئلے میں غور کرنا چاہیے۔ مدینے کا مسئلہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، اور بنی عباس اور بنی امیہ کا مسئلہ باطل اور باطل کا ٹکراؤ ہے۔ اس لیے دو جملوں پہ غور فرمائیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں ساتھ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں طرف باطل ہو۔ بھائی جب دونوں طرف باطل ہے تو کیا ضرورت ہے ساتھ دینے کی؟ کیونکہ جس کا بھی آپ ساتھ دیں گے کیا ہوگا؟ باطل ہی کا تو ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو جائے تب تو حق کا ساتھ دینا ہی پڑے گا، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ سوچیں، میں بھی مسائب پہ نہیں آیا ہوں، چند منٹ ہے۔ بی بی کا گھر سے نکلنا آسان مرحلہ تھا یا سخت؟ کتنا مشکل تھا؟ بے حد مشکل تھا نا۔ لیکن بی بی نے اس مشکل مرحلے کو برداشت کیا۔ کیوں برداشت کیا؟ بی بی صدیقہ ہے نا۔ صدیقہ کا ہر عمل حجت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ ایسا ہی کام کر دیا، نہیں۔ ان ہستیوں کے فیصلے جذباتی نہیں ہوتے ہیں،
ان ہستیوں کا ہر عمل پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. بی بی آپ جیسی ہستی جس کے وجود پر سورج نے نہ دیکھا ہو، آپ کیوں نکلی؟ بہت بڑا درس ہے. کہا دیکھو میں مدینے والوں کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم چپ بیٹھے، نکل کے کہنا پڑے گا کہ ہم حق کے طرفدار ہیں، حق کے پرستار ہیں. یہ عمل بی بی بتا رہا ہے ہمیں. اسی لیے تو جب یہ مسئلہ پیش آیا، اور آج غور فرمائیے گا یہ ایام بہت اہم ہیں. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ کو تعجب ہوگا لیکن ذرا سکون سے سن لیجئے گا. کربلا بے شک حق اور باطل کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے، بے شک ایسا ہے، لیکن یہ راستہ عوام کے لیے ہے. یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی چاہے اس راستے سے آ کے کوشش کر کے سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ حق اور باطل کے مسئلے ایسے ہیں جو بہت ہی خصوصی ہیں، اسے انسان ہر جگہ نہیں سمجھ پاتا. اسے سمجھنے کا طریقہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. آپ دیکھیں یہ ایام بہت ہی حساس ایام ہے، اور اس میں بہت ہی سمجھداری سے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دو مسئلے ہمارے سامنے ہیں. ایک حق کو بھی بیان کرنا ہے، دو امت کو بھی نہیں توڑنا ہے. کیسے اسے بیلنس کریں؟ کیسے بیلنس کریں؟ کیونکہ اگر حق کو بیان کرنا ہے تو ادھر سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے جو ہے وہ اتحاد کو قائم رکھنا ہے تو ادھر سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. کیسے اس کو بیان کیا جائے؟ بہت سمجھداری کی ضرورت ہے عزیزوں، کہ ان ایام میں ہم بات کو اس طرح سے بیان کریں جیسے اہل بیت نے کیا. مجھے بتائیں 250 سالہ تاریخ ہے اہل بیت کی زندگی کی، اور اس کے بعد تو غیبت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. سن 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری کتنے سال بنے؟ 250، پورے 250 سال بنے. آپ مجھے تاریخ میں ایک حادثہ دکھائیے، ایک حادثہ، تنہا ایک حادثہ، کہ مسلمان آپس میں لڑے ہوں اور لڑائی کی وجہ سنی اور شیعہ ہو. نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اس 250 سال میں ایسی حق پرست شخصیتیں امامت کر رہی تھی کہ جو حق کو بیان بھی کرتی تھی، ٹکراؤ سے بھی روک لیتی تھی. تو ہمیں انہی ہستیوں سے درس لینا ہے، ہمیں انہی ہستیوں سے آ کے سیکھنا ہے کہ دیکھو حق بیان بھی کرنا ہے، مسلمانوں میں اختلاف بھی نہیں ہونے دینا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں علی والا. علی والے وہ ہوتے ہیں جو متضاد کام ایک ساتھ کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کے مولا نے ایسا کیا ہے. ایک طرف مولا سخاوت بھی دکھا رہے ہیں، دوسری طرف شجاعت بھی دکھا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے انسان یا شجاع ہوتا ہے یا سخی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں علی کی ذات وہ ہے جو شجاع بھی ہوتی ہے، سخی بھی ہوتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو ان ہستیوں کو خوف نہیں ہے کسی کا. جب خوف نہیں ہے تو سچائی ہی سچائی ہے. تیسری وجہ کا انسان نقصان میں پڑنے لگتا ہے، اس لیے جھوٹ بولتا ہے.
تو بھائی مجھے یہ بتائیے، نقصان کہتے ہیں کسی فائدے کا ہاتھ سے جانا۔ نقصان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ میرے ہاتھ سے چلا جائے تو کہتے ہیں بھائی نقصان ہو گیا۔ جس کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہو اسے نقصان کس بات کا ہے؟ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ بی بی دربار میں فدق لینے گئی تھی۔ فدق تو زہرا کے وجود کا صدقہ ہے، اور میں بالکل نارملی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تصور کیجئے عدالت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب عدالت لگائی جاتی ہے حق کو پانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ جج بیٹھا ہوا ہے اور جو دعوے دار ہوتا ہے وہ آ کے اپنے دعوے کو کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ اب آپ فرض یہ کیجئے جو دعوے دار ہے، جو دعوے کو پیش کر رہا ہے، یہ بجائے اس کے کہ اپنا دعویٰ پیش کرے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جج صاحب میں بہت دور سے آ رہا ہوں، جج صاحب میرا نام یہ ہے، جج صاحب آپ بتائیں سب خیریت ہے۔ ایک دو جملے تک تو جج برداشت کرے گا، اس کے بعد کیا کہے گا؟ کہے گا بھیا کام کی بات کرو۔ کام کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو تم اپنا دعویٰ لے کے آئے ہو وہ پیش کرو، کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عجب دنیا ہے، اس قانون کو مانتی ہے لیکن رسول کی بیٹی کی بات کو نہیں مانتی۔ کیوں؟ آپ خطبہ فدقیہ اٹھا کے دیکھیے، اگر بی بی فدق لینے گئی تھی تو مسجد میں جاتے ہی پہلی بات فدق کی ہونا چاہیے تھی۔ قانون یہی ہے نا کہ جس چیز کے لیے جا رہا ہے انسان پہلے وہی دعویٰ پیش کرے گا، لیکن خطبہ فدقیہ تاریخ میں گواہ ہے کہ بی بی نے فدق کی بات کو سب سے آخر میں بیان کیا ہے۔ پہلے بیان کیا کہ دیکھو توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، میرے بابا نے کیا کیا ہے، جب میرے بابا نہیں تھے تو تم کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، میرے مولا نے آ کے کیا جان فشانی کی ہے، فتح خیبر کیسے ہوا ہے، کیسے تم مسلمان ہوئے ہو، کیسے ہماری وجہ سے تمہیں حق ملا ہے۔ بی بی یہ تمام باتیں بیان کر رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بنت رسول جس کام کے لیے آئی ہیں وہ کیجئے، جس کام کے لیے آئی ہیں وہ کیجئے۔ بی بی آواز دیں گی نادان تجھے کیا معلوم، میں یہی بیان کرنے آئی ہوں۔ اسی لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بی بی فدق کو بیان کیجئے، کیونکہ سب کو پتا تھا زہرا علی کا حق مانگنے آئی ہے، فدق بہانا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ فدق کو اٹھا کے دیکھیے، علماء نے خطبہ فدق کو 6-7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 6 حصوں میں تو فدق کی بات ہی نہیں ہے، لاسٹ اور 7ویں حصے میں ہے۔ تو یہ 6 حصے کس لیے بیان ہو رہے ہیں؟ تو جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ پہلے بیان ہوتی ہے۔ تو بی بی نے ان باتوں کو بیان کیا تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائیں، تاکہ آج 1400 سال کے بعد ہم اور آپ آسانی سے سمجھ پائیں کہ ہوا کیا تھا، اور کوئی اب اس کو بھی پڑھ کے نہ سمجھ پائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو بھی 2 ہی صورتیں ہیں، یا بیچارے کی سمجھ بہت کم ہے یا سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ دیکھیے ایک اردو میں محاورہ ہے کہ جو انسان سو رہا ہے اسے آپ جگا سکتے ہیں، جو سو رہا ہے آپ اسے ہلائیے وہ جاگ جائے گا، لیکن جو جاگ رہا ہے اور سونے کی بناوٹ کر رہا ہے آپ اسے جگا سکتے ہیں؟ اما اسے جگا دیں گے تو اس کی بناوٹ بگڑ جائے گی۔
تو کچھ اس ٹائپ کے کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، پریشان نہ ہوئیے، ہم سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بھائی یہ بات کس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب حق و باطل کا ٹکراؤ ہو تو حق کا ساتھ دینا ہے، لیکن آپ بتائیں ہماری زندگی میں کتنے ایسے آپشن آتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان ہستیوں نے اپنی جانفشانی کس لیے کی ہے؟ جب یہ ہستیاں خلق ہوئیں، مثال پہ غور فرمائیے گا، بہت سے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جاب اور سیلری رینک کے حساب سے دی جاتی ہے نا؟ رینک ہوتی ہے 1 2 3 4 10 تک کے، 10 والا بہت ہائی ہے۔ اب کیونکہ اس کی رینک بہت ہائی ہے تو اس کی جاب بھی کیا ہوگی؟ ہائی ہوگی، اور اس کی سیلری بھی کیا ہوگی؟ بہت ہائی ہوگی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس آدمی سے آ کے یہ کہیں کہ بھائی آپ کو ہم نیچے والے رینک کی جاب دے رہے ہیں، ٹھیک، لیکن سیلری وہی دیں گے، مانے گا؟ انسان کبھی بھی اپنے اسٹیٹس کو نہیں گراتا، وہ کہے گا بھائی یہ ایسا نہیں ہوگا، ہماری جو رینک ہے وہی رہے گی۔ آپ چھوٹے سے آپ بچے کو دیکھ لیجئے، تھوڑا بہت جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے آپ اسے بچہ کہیے، وہ پلٹ کے کہتا ہے آپ خود بچے، کیونکہ اس کو لگتا یہ ہے کہ بچہ کہنا اس کی رینک کو کیا ہے؟ گرا رہا ہے۔ تو یہ تو فطرت انسان ہے، انسان اگر رینک پہ نہیں بھی ہوتا تب بھی نہیں مانتا، اور اگر ہے تب تو بالکل نہیں مانے گا، نیچے آئے بالکل نہیں مانے گا۔ یہ قانون بالکل کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ میں کلیئر ہی قوانین پہ بات کرتا ہوں جو آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو، اور جب قانون کلیئر ہو پھر آگے سمجھیے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ہستیاں اور بی بی جب خلق کی گئیں تو یہ کس رینک پر تھیں؟ سبحنا فسبحت الملائکہ، جب ہم نے تسبیح کی تب ملائکہ کو تسبیح کرنا آیا۔ کبرنا فکبرت الملائکہ، جب ہماری تکبیر کو ملائکہ نے سنا تب آ کے تکبیر کرنا سیکھا۔ ملائکہ کو کیا معلوم تھا عبادت پروردگار کسے کہتے ہیں، تسبیح پروردگار کسے کہتے ہیں؟ جب انوار مقدسہ کی تسبیح و تحلیل کو سنا تب ملائکہ کو اس نے سیکھا کہ تسبیح کسے کہتے ہیں، تحلیل کسے کہتے ہیں۔ پروردگار نے سب سے اعلیٰ مقام پر ان ہستیوں کو خلق کیا۔ اب مجھے ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھنے دیجئے، مولا یہ بتائیے، بی بی یہ بتائیے، نبی یہ بتائیے، جب پروردگار نے اتنے اعلیٰ مقام پہ خلق کیا تھا تو پھر آپ زمین پر کیوں آ گئے؟ یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے آپ زمین پر کیوں آ گئے؟ کوئی بھی اپنا اسٹیٹس چھوڑ کے نیچے نہیں آتا ہے، ایک جواب آئے گا، تم نادان انسانوں کی ہدایت کے لیے آ گئے۔ اگر انسانوں کی ہدایت درکار نہ ہوتی تو یہ ہستیاں تو تسبیح پروردگار میں مشغول تھی۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہستیاں فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ درس سے عبرت لینے کے لیے ہے۔ اگر زہرا کی زندگی پڑھی، حق اور باطل سمجھ میں نہ آیا، نہ یہ فضیلت ہے نہ یہ درس ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، یا عباس، یا عباس، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ پروردگار نے ہدایت کے دو راستے نہیں بنائے ہیں، صراط مستقیم ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی۔
ایک راستہ بنایا ہے ہدایت کا، لیکن اس کو دکھانے والے 14 ہیں۔ ہر کوئی اپنے زمانے کے اعتبار سے راستے کو دکھا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا کہ کیسے ہر ہستی نے راستے کو دکھایا، اور ان تمام ہستیوں میں ایک تنہا ذات ہے، ایک تنہا ذات ہے کہ جس نے بہت ہی نایاب طریقے سے دکھایا۔ آج جمعرات ہے، مغرب کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ حدیث کے ساتھ۔ دیکھیے سوال کیوں ہوتا ہے، کیا پرپس ہے سوال کرنے کا بھائی؟ سوال کرنے کی 2 وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ سب کو پتہ ہے، نہیں پتہ اس لیے پوچھ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نہیں پتہ ہوا کرے تو پوچھ لیا کریے۔ یہاں تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہے، نہ پوچھیں گے نہ سیکھیں گے۔ اب آپ یہاں تشریف لائیں دور دراز سے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے علماء الحمدللہ موجود ہیں، تو بہت سے آپ کے سوال ہوں گے۔ یہاں کے جو منتظمین ہیں آپ ان سے کہیے کہ بھائی آپ نے ان مولانا حضرات کو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، باقی 23 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے 6-7 گھنٹے سو لیں گے، 2-4 گھنٹے کھانا پینا نماز ہو جائے گی، باقی کیا کر رہے ہیں؟ باقی ان سے کہیے آ کے بیٹھیں، آپ سوال کریے، وہ جواب دیں۔ تبھی تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ممبر سے ہر بات کہی نہیں جا سکتی، اور ماشاءاللہ ہمارے کیا ممبر والے پہ جو چلا جاتا اس سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب سنیے، اب یہاں تک بات آگے تو سن لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ممبر ہے معجزہ۔ ممبر کیا ہے؟ ہاں، ابھی میں یہاں کے بیٹھا تھا، جب تک میں وہاں بیٹھا ہوں تب تک آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں وہاں سے اٹھ کے جیسے یہاں آ کے بیٹھا، اب آپ کہتے ہیں بالکل صحیح۔ بھائی یہ کون سا قانون ہے؟ یہ اس میں کتنی طاقت آ گئی کہ جو انسان صحیح اور غلط دونوں تھا، ممبر پہ آگے بالکل صحیح۔ معصوم تو نہیں ہو گیا ہے نا؟ تو مجالس بھی غور سے سنا کریے، اور جس کو اجازت دیے یہاں آنے کی بہت سوچ سمجھ کے دیا کریے۔ تھوڑا میں موضوع سے ہٹ گیا لیکن سن لیجئے۔ دیکھیے عزاداری ایک تکونا ہے، 3 چیزیں اس میں دخالت رکھتی ہیں۔ بھائی ہمیں موجود ہیں عرفان بھائی، ان کے ساتھ ون پہ پروگرام میں کر چکا ہوں۔ ایک، پبلک۔ آپ لوگ نہ آتے تو یہ پروگرام ہوتا؟ آپ لوگ آئے، رات میں اتنے زیادہ آ گئے کہ شیڈیول سے ہٹ کے رات میں بھی مجلس رکھنا پڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ آ گئے۔ تو اگر کوئی نہ آئے، آپ کہیں کوئی نہیں آئیں گے تو بی بی آ جائیں گی، تو بی بی آئیں گی، کوئی تو آئے گا۔ تو ایک حصہ ہوتا ہے شرکت کرنے والوں کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے میرا، بولنے والے کا۔ اب چاہے وہ مرثیہ پڑھے، چاہے وہ نوحہ پڑھے، چاہے وہ مجلس پڑھے، چاہے وہ ماتم پڑھے، چاہے وہ آ کے خطابت کرے، چاہے وہ مائک پہ آ کے بلائے، جو بھی، یہ پورا گروپ ایک گروپ ہے جو بول رہا ہے، آپ تک کوئی میسج پہنچا رہا ہے، کوئی بات پہنچا رہا ہے، وہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک تیسرا گروپ بھی ہے، اور وہ تیسرا گروپ ہے یہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے منتظمین، انتظام کرنے والے۔ یاد رکھیے ان تینوں گروپ میں اہم کردار منتظمین کا ہوتا ہے، کیونکہ نہ کوئی مولانا خود سے ممبر پہ چلا جاتا ہے،
نہ کوئی بغیر بلائے آ جاتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے منتظمین سدھر جائیں اور یہ آ کے طے کر لیں منبر اسے دیں گے جسے بولنے کا حق ہے، معاشرہ بھی سنور جائے گا، پروگرام بھی سدھر جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ فلاں مولانا آئے یہ پڑھ کے چلے گئے، ہم آپ نے آنے کیوں دیا جو پڑھ کے چلے جائیں؟ بلایا تو آپ ہی نے تھا۔ اب یہ آپ کی سماعت کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ آپ کو جذباتی باتیں سننا ہے یا سنورنے والی سننا ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچارے منتظمین بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو بلاؤ تو آپ آئیں گے، اس کو بلاؤ تو آپ نہیں آئیں گے۔ ابھی ہم نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا، اب جب میں ہٹ گیا ٹریک سے تو اب ہٹ جانے دیجئے۔ فلاں مولانا کا اعلان ہوا، ہم یہ تو فقط اصلاح کرتے ہیں، اصلاحی مجلس پڑھتے ہیں۔ دوسرے کا پوسٹر لگا، ہاں یہ فضائل پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے تقسیم کر رکھا ہے یا نہیں؟ گروپ بھی بن گئے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہیں جیسے ان کا نام آئے گا ہمیں تو نہیں جانا ہے، کچھ دوسرا گروپ ہے ان کا پوسٹر لگے گا تو ہمیں نہیں جانا ہے۔ عجب علی والے ہیں بھیا، دونوں جگہ مجلس ہی تو ہو رہی ہے۔ یہ ڈویژن اور یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ اصلاح بغیر فضائل کے ہو نہیں سکتی۔ اصلاح کیسے ہوگی بغیر فضائل کو بیان کیے ہوئے؟ جب تک میرے مولا کے فضائل نہیں بیان ہوں گے تب تک معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا۔ اور مجھے یہ بتائیے کون سے فضائل ہیں جس سے اصلاح نہ ہوتی ہو؟ تو یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ جو فضائل پڑھ رہا ہے وہ بھی اصلاح کر رہا ہے، اور جو اصلاح کر رہا ہے وہ فضائل ہی پڑھ رہا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم سب کا آقا علی علی حسنین کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی حیدر نے پکارا، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی چڑیوں کی چہک میں، علی علی پھولوں کی مہک میں، علی علی ہم سب کا مولا علی علی عباس کا بابا، علی علی اصغر کا دادا، علی علی سکینہ کا دادا، علی علی جبریل کا ٹیچر، علی علی نام ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگواروں، کوئی معاشرہ جب تک خود فیصلہ نہ لے وہ کمال تک نہیں جا سکتا۔ جب تک اس کے اندر یہ طاقت نہ آئے کہ ہمیں زبان سے نہیں بلکہ وجود سے علی والا بننا ہے، تب تک اس معاشرے میں وہ مہک نہیں آ سکتی۔ اور ہمیں اور آپ کو تو خدا کا شکر کرنا چاہیے، ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جہاں لوریوں میں مصائب سنائے جاتے ہیں، ایسا نبی دے دیا جو کائنات کا اشرف انسان ہے، ایسا امام دے دیا جس کا ثانی نہیں مل سکتا، ایسی کتاب دے دی جو قیامت تک کے معجزہ ہے، ایسے علماء دے دیے جس کے اوپر نبی کو اور اہل بیت کو ناز ہے، ہدایت کے لیے تمام چیزیں آ کے بنا دی گئیں۔ بس اے انسان، اب ضرورت یہ ہے کہ
کہ تو اپنی فکر کو کھول، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر، ایک ارادہ الہی پیدا کر اور ان ہستیوں سے سیکھتا جا، کمال کی طرف بڑھتا چلا جا، اتنا با کمال ہو جا کہ علی آواز دے منا اہل البیت، یہ باہر والے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ ہاں عزیزوں، کیونکہ ہم ان ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی خوشی ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے اور ان کا غم ہمارے لیے غم ہوتا ہے۔ خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں، محرم میں اگر ہمارے کیا ولادت ہو جائے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، دینا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ہستیوں کا غم ہماری خوشی کے اوپر ہے، اور اگر ان کی خوشی کی تاریخ ہے اور ہمارے گھر میں کوئی غم ہو جائے تب بھی یہی قانون ہے، پہلے خوشی دیجئے بعد میں تعزیت پیش کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خوشی ہمارے غم کے اوپر ہے۔ انسان ان ہستیوں کے نہ فضائل بیان کر سکتا ہے نہ مصائب بیان کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں، جب مدینے کی فضا میں یہ نعرہ گونجا ہوگا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اللہ اکبر، نبی کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی بیٹی جب ایک اولاد ہوتی ہے کسی کی تو لوگ بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا اس کا پاس رکھتے ہیں، لیکن ابھی چند دن گزرے ہیں کہ زہرا نے آواز بلند کی، بابا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو شب تاریک میں بدل جاتی۔ آزادارو، نبی کا آخری وقت ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں، آغوش میں نبی کا سر ہے، نبی کبھی آنکھ کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ آپ سوچیں زہرا پہ کیا گزری ہوگی، وہ بابا جسے بی بی سب سے زیادہ چاہتی تھی ایسی حالت میں ہے، حالت احتضار ہے، کبھی آنکھیں کھل رہی ہے کبھی آنکھیں بند ہو رہی ہے، زہرا پریشان ہے، بابا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، علی یہ مرتضیٰ ہے، نبی کا سر آغوش میں لیے تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے آنکھ کھولی، آنکھوں سے اشارہ کیا، زہرا ذرا میرے قریب آ جاؤ، بی بی قریب جاتی ہے، نبی اشارہ کرتے ہیں، زہرا اپنے کان کو نبی کے ہونٹوں کے پاس لے کے جاتی ہے، نہ معلوم نبی نے کیا کہا کہ زہرا مسکرانے لگتی ہے۔ آپ تصور کیجئے ایسا قصبہ پرسی کے حال میں اگر بی بی مسکرائے تو جائے سوال ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، نبی رخصت ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ مولا بلاتے ہیں، بنت رسول ایک سوال ہے جواب دے دیجئے۔ ابوالحسن پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے۔ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے کان میں کیا کہا تھا جو آپ مسکرانے لگی تھی؟ بس جب یہ جملہ سنا، ابوالحسن میرے بابا نے مجھ سے کہا، زہرا تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، عجب حال ہے، ارے کسی کو موت کا پیغام دیا جاتا ہے تو وہ تھرانے لگتا ہے، بی بی کو موت کا پیغام دیا جا رہا ہے، بی بی مسکرا رہی ہے کیونکہ بی بی جانتی ہے ارے اتنے ستم ہوں گے۔ جزاکم
ربکم خیر الجزا ھذا دارو. آپ تصور کریں کہ جناب زینب نے جب کوفے میں خطبہ دیا تھا تو سب یہی کہتے ہیں علی کی زبان میں خطبہ دیا تھا تاکہ زبان نامحرموں کی نہ ہو جائے. بس آئیے یہ طریقہ زینب نے کس سے سیکھا ہے؟ ارے اپنی ماں سے سیکھا ہے. جب حق غصب کیا گیا زہرا نے ارادہ کیا مسجد میں جائے. تاریخ لکھتی ہے بنی ہاشم کی خواتین ہے، زہرا کو بیچ میں لے لیا ہے، لیکن نبی کی لاڈلی جب قدم اٹھاتی ہے تخرم مشیتها کمشیت رسول اللہ. ارے بی بی ایسے چل رہی ہے جیسے نبی چلا کرتے تھے، تاکہ کسی کو زہرا کے چلنے کا اندازہ نہ ہو. بس ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ چادر پہن کے دربار میں گئی تھی، آپ کے ساتھ بنی ہاشم کی خواتین تھی. ارے ذرا کوفے میں آئیے، آپ کی لاڈلی ہے، سر پر چادر نہیں ہے، سامنے سید سجاد ہے. زینب نے کس طرح سے حق بیان کیا ہوگا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کا اولاد کی نعمت سے بھر دے. جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں ہمیشہ یہی ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین بنیک، السلام علیکم سادات والی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجیٰ، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ،
سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا حجت اللہ السلام علیک یا بقیت اللہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا سفینۃ النجات السلام علیک یا عین الحیات السلام علیک یا بقیت اللہ سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ